الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بارے میں کلام چل رہا ہے، یعنی ان آیات کریمہ کے ضمن میں ہم وہ حدیثیں ذکر کر رہے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم ارشاد فرمایا یا کوئی ایسا عمل کر کے دکھایا جس میں باقاعدہ کوئی حکم تو نہیں، لیکن ہمارے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی کافی ہے۔ کیونکہ آپ کو سمجھایا تھا کہ اطاعت حکم کے جواب میں ہوتی ہے اور اتباع عمل کے مقابلے میں ہوتی ہے یا عمل کو دلیل بنا کر ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل منقول ہے کہ آپ نے ایسا کیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ آپ کا کوئی خاصہ نہیں ہے، یعنی آپ کے ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے، سہون آپ سے کچھ ایسا نہیں ہوا، جیسے ایک دفعہ نماز میں 2 رکعت پہ آپ نے سلام پھیرا اور پھر آخر میں سجدہ سہو فرمایا، تو اس عمل کو تو ہم اختیار نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اختیار کیے کہ جن میں بہت زیادہ مشقت ہے یا خصوصی طور پر آپ کے لیے تھے، تو ان میں اتباع جائز نہیں ہوتی۔ باقی جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا منقول ہے، اب ہم ان روایات کو دیکھ کر اختیار کریں تو اس کو اتباع کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جن چیزوں کا تمہیں حکم ارشاد فرمائے ان کو لو، یعنی اختیار کرو، اور جن سے منع کریں ان سے باز آ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آپ کے کلام میں بھی کچھ احکام ہوں گے، کچھ امور منع کیے گئے ہوں گے، کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوگا، کچھ کاموں سے رک جانے کی تلقین ہوگی۔ اب ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم جانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے اعتبار سے کن کن چیزوں کی ترغیب دے رہے ہیں، کن چیزوں سے منع فرما رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں بہت کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے بہت کچھ قرآن کے ضمن میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام فرمایا۔ ضمن سے مراد مطلب اجمالی طور پہ قرآن میں ذکر کر دیا، اور تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی گئی کہ آپ اس کو بیان کریں۔ اور پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکام بیان کیے، لیکن اس امت کے علماء، فقہاء، مجتہدین، ان کے لیے بھی بہت سا کام چھوڑ دیا، اس اعتبار سے کہ زمانہ بدلتا رہے گا، تغیر زمانہ ہوگا، مختلف قسم کے لوگ آئیں گے، ان کی عادات، اطوار، کیفیات، ان کے عرف، ماحول بدلیں گے۔ اس اعتبار سے اگر ایک ہی حکم کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کسی زمانے والے اس حکم پر عمل پیرا ہونے میں انتہائی شدید قسم کی دقت اور تکلیف محسوس کریں۔ لہٰذا پھر مجتہدین ہوتے ہیں جو غور و تفکر کر کے باقاعدہ شرعی احکام میں ترامیم کرتے ہیں، اس زمانے کے لوگوں کے لیے رعایت کے پہلو نکالتے ہیں۔ تو قرآن پہ عمل کریں، اللہ کے حکم پر عمل ہے، حدیث پر عمل کریں، اللہ کے ہی حکم پر عمل ہے، اور مجتہدین کے اقوال پر عمل کیا جائے تو یاد رکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام پر ہی عمل پیرا ہونے کی ایک صورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں فی الحال ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کردہ ان باتوں پر توجہ کر رہے ہیں جس میں امت کے لیے کچھ کرنے کا حکم دیا گیا، کچھ باتوں سے رکنے کے بارے میں تلقین کی گئی۔ اس میں براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ذکر کی تھی جس میں 7 امور کے ارتکاب کا سرکار نے حکم ارشاد فرمایا، اس کی چیدہ تفصیل میں نے ذکر کی تھی۔ اور اب میں کچھ اور تھوڑا سا آگے موضوع کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ان 7 امور پہ بہت تفصیلی کلام ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا ایک زبان کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں، کیونکہ آفات زبان بہت زیادہ ہیں۔ یہ چھٹاک بھر کی زبان ہے لیکن بڑا ہی ہنگامہ کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ہی گھر ایسے ہیں، ہمیں جو میلز موصول ہوتی ہیں، کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، میرے خیال میں ہر تیسری کال، تیسرا میسیج، تیسری میل طلاق کے موضوع کے بارے میں ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں فتنہ فساد ہوتا ہے، شوہر کی زبان چل پڑتی ہے اور طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جوش میں کام تو کر لیا گیا، اب چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے،
ہم اسے توڑ موڑ لیں، اپنی مرضی کے مطابق چنگم کی طرح کھینچ کے جتنا بڑا کرنا چاہیں کر لیں، سمیٹنا چاہیں سمیٹ لیں۔ یعنی پہلے خود اپنا محاسبہ نہیں ہے، احتساب نہیں ہے، شریعت پر عمل پیرا نہیں ہونا ہے، شیطان اور نفس کی اطاعت مکمل طور پہ کر لی گئی، اب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہماری مرضی کے مطابق کوئی حکم بیان کر دیں، یا علماء ہمارے لیے ڈیوٹی پہ لگ جائیں، رات دن اور ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ جاری کر دیا جائے۔ اور اس میں جب ان کی مرضی کے موافق کچھ نہیں ملتا تو یہ نہیں کہ اپنی شامت اعمال تصور کرتے ہوئے اس پہ افسوس کا اظہار کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، نہیں، بلکہ بغاوت۔ یہ کیا ہے، دین کے اندر اتنی بھی سختی نہیں ہوتی، بھائی کوئی رعایت کا پہلو ہی نہیں ہے، یعنی آپ سب کچھ غلط کام کریں اور شریعت کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے تمام غلط کاموں پہ پردہ ڈالتی رہے اور آپ کے تمام غلط قسم کے کاموں کے لیے بعد میں آسانیاں فراہم کرتے رہے تاکہ آپ اپنی شرارتیں چھوڑیں نہیں اور شریعت آپ کی خدمت کرتی چلے جائے۔ عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے گھروں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد زبان سے، ساسیں بہو ساسوں کے ساتھ نندوں کے ساتھ جھگڑے چل رہے ہیں، آپس میں ہم لوگوں کے معاملات ہو جاتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، اس میں غلط قسم کے لطیفے اور خلاف شرع امور کو ڈسکس کرتے ہوئے ان کو جوکس کی شکل میں بیان کر دیتے ہیں، جو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، کبھی سرکار کے لیے، کبھی فرشتوں کے لیے، کبھی جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو زبان سے ہو رہی ہیں بہت ہی خطرناک ہیں۔ اس میں سب سے اعلیٰ درجہ کفر کا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات ایسی چیزیں زبان سے نکالتا ہے کہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، مرتد ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات گناہ کبیرہ، سلسلہ درجہ پھر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن اس کی ذات کے نقصان ہوتا ہے۔ پھر ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے جس میں دوسروں کی ذات کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک پورا خاندان، ایک پورا گھر یا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ زیادہ تر اس میں جو فتنے فساد ہیں وہ سب زبان کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں سماعت فرما لیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے وہ بھائی بہن جو ہمیں سماعت فرما رہے ہیں اور اپنی زبان کو استعمال کرنے کے سلسلے میں بولتے پہلے ہیں، سوچتے بعد میں ہیں، انہیں تھوڑا سا توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے، یعنی اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اچھی بات سے مراد ایسی بات کہ جس کا دین یا دنیا کے لحاظ سے کوئی فائدہ ہو، چنانچہ اس میں کاروباری باتیں کہ جو آپ کاروبار کے لیے کر رہے ہیں، بعض اوقات ہم شادی بیاہ کو کے معاملات طے کرنے کے لیے گفتگو کرتے ہیں، بعض اوقات میاں بیوی آپس میں خوش طبعی کے لیے کچھ کلام کرتے ہیں، یا عام ہم نارمل باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی اچھا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد ہو، دنیاوی فائدے کا حصول مقصود ہو یا اخروی فائدے کا حصول مقصود ہو، اس قسم کی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ بولے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خاموش رہیں۔ اس میں حرام گفتگو کی ممانعت بھی ہو گئی اور فضول گوئی سے بھی سرکار نے منع فرما دیا۔ فضول گوئی کا مطلب ایسی بات کہ جس میں نہ کوئی دین کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا فائدہ ہو، اسے کہتے ہیں فضول بات، فضول گوئی۔ لیکن یہاں میں گزارش یہ کروں گا کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ آپ اپنا احتساب کریں کہ میری کون سی بات واقعی کسی فائدے کے لیے، کون سی بات فضول گوئی ہے، اور ایک ہے کہ کسی کا ہم دوسرے کا محاسبہ کریں کہ یہ کون سی صحیح بات کر رہا ہے، یعنی کوئی فائدہ مند بات ہے یا فضول بات ہے۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اپنا احتساب کریں، دوسرے کا محاسبہ نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنا احتساب کرتے ہوئے ہماری نیت ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہم اپنی نیت کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس بات کے کہنے سے میرا کیا مقصد تھا۔ لیکن سامنے والے کی نیت ہم سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو کے ظاہر کو دیکھ کر آپ اور میں اس کو فضول کوئی یا بیکار بات کہیں، لیکن حقیقتاً وہ ایک کام کی بات ہو، کیونکہ اس شخص کی نیت کیا ہے تو اس پر موقوف ہے۔ تو بعض اوقات ایک انسان ایک چھوٹی سی بات کہتا ہے، بظاہر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا فضول سی بات کہہ دی، لیکن اس سے اگر معلوم کریں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی اچھا مقصد ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر اس کی بات کو فضول قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دوسرے کی گرفت کرنے پر آتے ہیں تو بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم غلط اس کا احتساب کر کے اس کی دل آزاری کر دیتے ہیں۔
بعض اوقات ہم اس کے بارے میں غلط امیج قائم کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ فضول گو آدمی ہے، حالانکہ وہ کسی حکمت کے تحت ان باتوں کو کر رہا تھا، کوئی صحیح مقصد کے تحت کر رہا تھا، اور ان صحیح مقاصد پر شریعت اس سے گرفت نہیں کرتی ہے، شریعت اس سے ان مقاصد کی وجہ سے اس قسم کے جملے کہنے کی اجازت دے رہی ہے، اور ہم اس سے قطع تعلق کر لیں۔ جیسے بعض بہت زیادہ جو صوفی بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار فلاں کے ساتھ میں نہیں بیٹھتا، بہت باتیں کرتا ہے۔ بھائی بہت باتیں کرنا کوئی برا نہیں ہے، بلا مقصد باتیں کرنا برا ہوتا ہے۔ آپ نے بارہا روایت سماعت فرمائی، ایک روایت کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے تو وہاں سے ہنسی کی آواز سرکار کے کانوں تک آ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی ملاوٹ بھی کر لیا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا موت کی یاد۔ تو آپ نے ہنسنے سے تو منع نہیں کیا، اب ہنسنے کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی گفتگو کی گئی ہوگی، اس پہ ہنسی آئی ہوگی، اور وہ ہنسی اتنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپس میں خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے جن کو ہم عام باتیں کہتے ہیں، لیکن ان عام باتوں کے پیچھے بھی کوئی اچھا مقصد ہی ہوگا نا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا، ان راستے کے کنارے جیسے۔ تو بعض نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو روزانہ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، گویا کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے لیے ان مجالس کا ترک دشوار ہے، یا ہماری ایک مجلس ایک عادت قائم ہے جس سے ہمیں دقت ہوگی۔ سرکار نے شاید فرمایا تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا اگر کسی اچھی بات کو دیکھو تو اس کو اختیار کرو، اگر کسی برائی کو دیکھو تو اس کو روکو، اس سے منع کرو۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گفتگو سے منع نہیں کیا، صحابہ کرام بھی بیٹھتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے، سیاسی امور پر گفتگو ہوتی تھیں، جنگی امور پہ گفتگو ہو رہی ہیں، آپس میں کچھ گھر کے مسائل پر ڈسکس ہو رہی ہے، ان کی زندگی بڑی نارمل تھی، وہ آپس میں باتیں کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی ہے، شستہ ہنسی مذاق مزاج جس کو کہتے ہیں، گھر کی باتیں ہیں، گھر کے امور پر ڈسکس ہے، کاروبار کے امور پر ہے، ماحول پر گفتگو ہو رہی ہے۔ جیسے آپ خود دیکھیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جلوہ افروز تھے، بخاری کی ہی روایت ہے، تو آپ نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے ہیں اور وہ مسلمان کی مثل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت چھوٹے تھے، بچے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ وہ کھجور کا درخت ہوگا، اور کہتے ہیں کہ میں نے گمان یہ کیا کہ جو دیگر صحابہ تھے یہ وادیوں کے درختوں کی طرف ان کے انتقال ذہن ہو گیا ہے، ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں وادیوں میں کون سے درخت ہوتے ہیں ایسا، اور جواب نہ دے سکے، حتیٰ کہ کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں معلوم، آپ ہی بتائیے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں چونکہ میں چھوٹا تھا تو میں نے حیا کی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دوں، لیکن یہ جواب میرے ذہن میں آ چکا تھا۔ اب یہ ایک طرح کی پہیلی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کے بارے میں بیان فرمایا، اس کے پتے نہیں گرتے ہیں کھجور کے درخت کے، اور وہ مسلمان کی مثل ہے، یعنی مسلمان جو کامل مومن ہوتا ہے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس کے ذات سے فائدے ہوتے ہیں۔ ایسے سرکار نے فرمایا کھجور کا درخت ہے کہ اس میں نہ کانٹے ہوتے ہیں، نہ اس کے کوئی پتے آپ کے اوپر آ کے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بلکہ سایہ کرتے ہیں، پھل فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوکھ جاتا ہے کاٹتے ہیں تو اس کا جو ستون ہے، جو اس کا تنا پورا، وہ ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو آپ گھر میں مطلب چھت ڈالنے کے لیے بحیثیت ستون کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو فوائد ہی فوائد ہیں، حتیٰ کہ جب سوکھ جائے تو جلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ سرکار کے کہنے کا مقصد تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ سرکار بیٹھے ہیں، صحابہ کرام سے پہلی پوچھ رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں، لیکن یہ کوئی بکثرت نہیں تھا، مطلب موقع کی مناسبت سے، اور بہت ہی قلیل تھا، لیکن تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا احتساب کرنا، یہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ نہ کریں، کیونکہ میں نے اس سے معاشرے میں بڑا عدم توازن پیدا ہوتا دیکھا ہے۔ بعض اوقات تو عام سے لوگ اس قسم کی حدیثوں کو پڑھ کر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر علماء کا احتساب شروع کرتے ہیں۔ کسی مجلس محفل میں کوئی عالم بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کوئی مزاح ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یار دیکھو کیا یہ علماء ہو کے فضول گوئی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی فضول گوئی کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ اور یہ فضول گوئی ہے ذرا ثابت کر کے بتائیں۔ اگر اس لیے کویسچن کر کے انہی کا احتساب شروع کر دیا جائے تو پھر بیچارے کچھ بھی جواب نہیں دے سکیں گے، پھنس جائیں گے۔ اور اس طرح کئی مرتبہ مطلب اصلاح کی کوشش بھی کی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، کسی کے اوپر کسی کا احتساب نہ کریں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم کوئی فضول گفتگو میں تو نہیں لگے رہتے، کیونکہ فضول گفتگو اس کے بعد پھر حرام میں پڑ جانا یہ بالکل عام ہوتا ہے۔ نفس و شیطان پہلے ہمیں اسی قسم کی بیکار گفتگو میں لگاتے ہیں، اس کے بعد حرام تک لے جاتے ہیں۔ تو اب یہ آپس میں ہم لوگ غور کر سکتے ہیں، کبھی موبائل کے بارے میں کتنے کا موبائل ہے، کہاں سے لیا تھا، اور مطلب یہ نہیں ہے کہ چل اگر مقصد یہ ہو کتنے کا ہے، کہاں سے لیا تھا، خود خریدنا مقصود ہے تو اب یہ کام کے جملے ہیں۔ لیکن اگر بس ایسے ہی بس پوچھ رہے ہوں، کیوں پوچھ رہے ہو یار، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، کوئی لینا ہے نہیں، میرے پاس تو خود موبائل موجود ہے، بھائی کیوں پوچھا پھر۔ اسی طرح آپ کہاں، اب جیسے اب یہ آپ حرمین شریفین چلے جائیں، آپس میں جب کوئی ملے گا، آپ کب آئے، کس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اب کب آئے، آپ کو کیا مقصد ہے پوچھنا کب آئے، کیا مقصد ہے اس سے بتائیں، وہ کچھ نہیں، وہ رسم جملے ہیں کب آئے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب ہم اگر غور کریں کہ ان جملوں کو نہ کہتے تب بھی کوئی نقصان نہیں تھا، کہہ دیا تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، یہ مطلب فضول قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے اجتناب کریں گے تو پھر بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔